السلام علیکم. میں پارٹی کی طرف سے بالکل اعلان ہوا تھا کہ آپ اعجاز چودھری صاحب کی جو سزا ہے، سزا پہ سیٹ خالی ہوئی ہے، ہم اس سزا کو نہیں مانتے اور ان کے پر ناجائز 30 سال کی سزا ہوئی ہے اور ان کو سینٹ نے نااہل قرار دیا اور اس کے اوپر پارٹی کا متفقہ فیصلہ تھا کہ وہ الیکشن لڑیں. تو میں نے اس پہ کاغذ جمع کرا دیے اور لیکن اب خان صاحب کا میسج ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کو ہم نہیں مانتے اور یہ ناجائز مقدمات ہیں تو ہم اس پہ الیکشن نہیں لڑیں گے، اس لیے میں اپنے کاغذات واپس لیتی ہوں. اب آج شیر شاہ خان کی بیل ہیئرنگ تھی اور ہماری فیملی بھی موجود تھی، سارے لائرز بھی، وکلاء بھی موجود تھے اور جج صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے. تو جو یہاں پہ ڈی ایس پی ہیں جاوید، جو کہ وہ انویسٹیگیشن ٹیم کی طرف سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ فائل نہیں ہے میرے پاس. اور فائل جج صاحب نے پوچھا کدھر ہے، انہوں نے کہا فائل ہائی کورٹ گئی ہوئی ہے. جج صاحب نے پوچھا کس کیس میں، ان کو وہ بھی نہیں پتا تھا. جج صاحب نے کہا کس کے لیے، انہوں نے کوئی نام لے دیا آصف کے لیے. جج صاحب پوچھے کون سی ایف آئی آر کے لیے، نمبر بھی نہیں پتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان کو آرڈر ہے پنجاب پولیس کو کہ فائل ہی نہ پیش کرو تاکہ بیل ہیئرنگ ہو ہی نہ سکے، کیونکہ یہ اس ایف آئی آر میں یہ جو نمبر ہے اس کے اوپر سب کو میرے خیال میں بیل ہو چکی ہے. تو اس لیے اگر شیر شاہ خان کا کیس سامنے آتا ہے ان کو بیل دینی پڑے گی. تو انہوں نے اب فائل نہیں پیش کی. اب جج صاحب نے کل کی تاریخ دی ہے اور کل اب آ کے دیکھیں گے. ہماری فیملی اور وکلاء موجود ہوں گے. ہم جو بہنیں ہیں، کیونکہ منگل کا دن ہے، عمران خان کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، تو ہم بہنیں تو اڈیالہ جا رہے ہیں کیونکہ ہماری ملاقات ہم ہر منگل کو امید رکھتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو جائے. ایک جو بہنوں کو جانے دیا تھا وہ ہم بھی کافی حیران ہوئے تھے، باقی لوگ جو وہاں کھڑے تھے وہ بھی بہت حیران ہوئے تھے کہ کیس ہیئرنگ پہ منگل کے دن عمران خان کا توشہ خانہ 2 لگا ہوا تھا اڈیالہ میں، اور اس کے اندر ہمیں ایک دم کہا گیا کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے اور آپ اندر جا سکتے ہیں. تو کئی گھنٹے عمران خان کے ساتھ گزارے تھے. تو اس کے بعد جو توشہ خانہ کی جو تاریخیں تھیں وہ باری باری اب پھر دوبارہ کینسل ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقات ہو، کیونکہ ہمارے لائرز نے کہا ہوا ہے کہ جب تک فیملی موجود نہیں ہوگی تو یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا توشہ خانہ کا. اس لیے انہوں نے اس چیز کے اوپر زور دیا ہوا ہے کہ فیملی کی موجودگی میں کیس چلے گا. تو اب آج کی تاریخ پڑی تھی توشہ خانہ کی، انہوں نے وہ بھی آگے کر دی. کئی لوگوں نے پوچھا، میں ابھی بات کر لوں، کئی لوگوں نے پوچھا کہ عمران خان کی صحت کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت کیا سارائیاں ہو رہی ہیں، بڑی اسپیکولیشن ہو رہی ہیں، اور گورنمنٹ کا وہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس نے بڑا لمبا ہماری پٹیشن ڈلی تھی کہ عمران خان کو آئے ڈاکٹر دیکھ لیں اور عمران خان کا مکمل چیک اپ تو کروا لیں. ہمارے جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف، ان کی موجودگی میں. تو وہ جو جیل انتظامیہ اس نے ایک لمبا سا چٹھا لکھ دیا. یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ ہم کیسے ان کے اوپر یقین کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی صحت میں تھے، بڑی اچھی وہ کیا کہتے ہیں اسپرٹس میں تھے، فزیکلی وہ بہت اچھے لگ رہے تھے. ان سے میری بہن، کیونکہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ، انہوں نے ان کو آنکھ کا پوچھا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا نہیں تھوڑا سا کچھ تھا. ہم انسسٹ کر رہے تھے، وہ اس کو ذرا کیجولی لے رہے تھے. تو میری بہن نے کہا کہ اس کو ہم نے کیجولی نہیں لینا، جو بھی کچھ ہو پورا پاکستان ان کے اوپر امید رکھ کے بیٹھے اور ان کی خبر سننا چاہتا ہے. تو لوگ ہم سارے ان کے لیے اتنا سا بھی کچھ ہو تو ہم نہیں چاہتے کہ ڈاکٹر ان کا معائنہ نہ کرے. اور انہوں نے باقی کسی چیز کی بات بھی نہیں کی، اپنی صحت بالکل ٹھیک تھی. انہوں نے یہ کئی دفعہ کہا
یہ جو ان کا خیال ہے آئسولیشن میں اور سولیٹری میں رکھ کے مجھے توڑ سکتے ہیں، میں اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہوں اور مجھے جتنا مرضی یہ کر لیں، میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا. میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. اور ہمیں پھر سے میں دہراتی ہوں، انہوں نے کہا جب شاریز شیرشاہ کا پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کا خیال ہے کہ میرے اوپر دباؤ پڑے گا. ان کو کہہ دو میری ساری فیملی بھی جیل چلی جائے تو میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا. اگر ان کا خیال ہے کہ اس طرح میرے بھانجوں کو جیلوں میں ڈال کر، وہ اب 3 بھانجے ان کے جیل کے اندر ہیں، میرے اوپر اریسٹ وارنٹ ہیں، میری بہن کے اوپر کیس ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ نورین نیازی کے جو بیٹے حسان نیازی 10 سال کی قید سنائی دی گئی ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ انہوں نے پتلون اٹھائی تھی. 10 سال کی قید، 10 سال کی قید ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے. یہ ہمارے پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم سارے اگر مضبوط کھڑے ہیں اس کے لیے، لوگ ہم قربانیاں نہیں دے رہے. ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ اپنے حق کے لیے، اپنے ملک کے لیے کھڑا ہو. اور عمران خان ہمارے لیے وہ ایک مثال ہے کہ اپنے ملک کے لیے کیسے کھڑے ہونا ہے. اس لیے ہم ان سے پیچھے اور یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں. عمران خان کس چیز کے لیے کھڑے ہیں؟ ظلم کے خلاف. اور ہمارا سب کا فرض بنتا ہے کہ جیسے وہ کھڑے ہیں ہم سارے ان کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں. کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے عمران خان جیسا انسان پاکستان کے پاس ہے، اور پاکستان کے پاس ایسا لیڈر ہے. تو ہم سارے ساتھ مل کے کھڑے ہوں گے. اگر یہ ملاقات نہیں منگل کو کرنے دیں گے، ہم پھر بھی جیل کے باہر بیٹھیں گے. اور اگر یہ ہمیں اریسٹ کرنا چاہتے ہیں اریسٹ کر لیں. ہم تو سارا وقت تیار ہوتے ہیں کہ ہمیں اگر انہوں نے اریسٹ کرنا ہے کر لیں. لیکن شیرشاہ خان کی کل ہے بیل، شاریز خان کی بیل ہیئرنگ بدھ کو ہے. اور اللہ مالک ہے اور اللہ کے اوپر ہم اپنا سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے. یہ بیچارے تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ وہ پروسیکیوشن کے ہاتھ میں ہے، نہ بیچارے جج صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ ہیں. اللہ کے پاس سارے فیصلے پاکستان کے، اور آپ سارے اللہ سے دعا کریں پاکستان کے لیے. اور میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میری بہن بات کرنا چاہتی ہے. میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جتنے ملٹری پرزنرز ہیں جن کو انہوں نے ملٹری کے تحت سزائیں دی ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان ہے اور ملٹری کا کام یہ نہیں تھا کہ سڑک سے اٹھا کے لوگوں کو جن پہ کوئی ثبوت بھی نہیں ہے ایسی سزائیں دے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ان سزاؤں پہ نہ بیل کی اپیل ہے اور نہ ویسے اپیل کر سکتے ہیں، یہ بھی پابندی ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ مارشل لا نہیں ہے، لیکن جو سارے معاملات ہیں وہ لگتا ہے کہ مارشل لا ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے اوپر. وہاں پہ صرف وہاں کھڑے ہونا، ادھر جانا، ادھر سے پکڑے گئے لوگوں کو انہوں نے 10-10 سال سزا دی ہے. اور ہم اس کے خلاف میں تو سوچ رہی ہوں ایک مہم چلائیں گے کہ یہ کیسے ہے کہ آپ کو اپیل کی بھی اجازت نہیں ہے اور بیل کی بھی اجازت نہیں. اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، یہ کوئی انڈیا میں نہیں. اور مجھے یقین ہے کہ کلبھوشن جو ان کا، جس کو انہوں نے ریسٹ ہاؤس میں عزت سے رکھا ہوا ہے، نہ اس کا نام لیتے ہیں نہ اس کی بات کرتے ہیں. اس نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے ہزاروں لوگ مار چکا ہوں، پاکستان میں ہزاروں قتل کیے ہیں. اس کی کوئی نام نہیں لیتا، نہ اس کو دہشت گرد کہتا ہے.